اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151۔ اے مسلمانوں، تم پر ہمارا بہت بڑا احسان ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا، یعنی ہم نے تمہیں کعبۃ اللہ کی طرف نمازوں میں رخ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت آخرت میں پوری کریں، جیسا کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر اس طرح بھی پوری کی ہے کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری جنس میں سے بھیجنا ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے تمہارے دلوں پر اللہ رب العزت کی تجلیات پڑتی ہیں۔ ان آیات کو نماز پڑھتے ہو تو بھی عبادت ہے، نماز کے علاوہ پڑھتے ہو تو بھی ثواب کماتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن بذات خود ایک مستقل مقصد اور نیکی ہے۔ تلاوت خاص سمجھ کر کی جائے یا بغیر سمجھے کی جائے، ہر حال میں عبادت ثواب اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل فریضہ تلاوت قرآن تھا تاکہ قرآن کریم کے الفاظ لوگوں کی زبان پر جاری ہو جائیں، قرآن کے الفاظ محفوظ ہو جائیں اور یہ تحریفات سے بچ جائیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارے باطن کی صفائی کرتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دلوں کو اخلاق رذیلہ کی آلودگیوں سے دھو کر اس کو شیشے کی طرح صاف و شفاف بنا دیتے ہیں۔ جو بھی نبوت کی نظروں میں رہتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اور اللہ والے بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، اس لیے جو ان کی نظر میں کثرت سے رہتا ہے وہ بھی چمک جاتا ہے اور اس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم ہی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی عملی تربیت فرمائی، اور پھر تابعین نے تبع تابعین کی اسی طرح تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم احسان یا تزکیہ نفس کہلاتا ہے، اور تصوف بھی حقیقت میں اسی علم کا نام ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی تمہیں قرآن کریم کے معانی، مطالب، احکام، مسائل اور اس کے اسرار و رموز سکھاتے ہیں تاکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے سے سیکھ جاؤ اور ان کی تعلیمات سے ہدایت اور روشنی پا جاؤ۔ قرآن کریم کسی ماہر سے سیکھنا ضروری ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ سے یہ بات واضح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ کہ صرف خالی اردو ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن حکیم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، اور عربی زبان پڑھ کر بھی از خود قرآن کریم کو صحیح طریقے سے ہرگز نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر صرف عربی پر عبور حاصل کر لینے سے ہی قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنا ممکن ہوتا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہم ہم سے زیادہ عربی کے ماہر تھے، مگر انہیں بھی نبی علیہ السلام کے بغیر قرآن کریم سمجھ نہ آیا، تو ہمیں کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اسرار و رموز، حقائق و معارف کے دریا موجزن ہیں جو انسان کو عمل پر ابھارتے ہیں۔ ان میں غوطہ لگانے کے لیے ماہرین قرآن اور علماء اور صلحاء کی ضرورت ہے۔ ان کی صحبت میں رہ کر دل کا تصفیہ اور نفس کا تزکیہ کرایا جاتا ہے، پھر قرآن حکیم کے حقائق و معارف کو سیکھا جاتا ہے اور اس کی تعلیمات کی عملی تربیت حاصل کی جاتی ہے۔ لہذا علماء صلحاء کی صحبت میں رہ کر قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، ورنہ خود سے قرآن کریم کو سمجھنے والے اکثر اوقات گمراہی کی تاریکی میں دھنستے چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل، سیرت، کردار کے ذریعے تمہاری عملی تربیت کرتے ہیں جسے سنت کہتے ہیں۔ موجودہ دور کے لحاظ میں سمجھنے کے لیے اس تعلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اور معاشرت کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کس طرح
अमन और सुकून के साथ गुजारी जा सकती है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। इससे वो उलूम मुराद हैं जिन्हें बगैर वही के हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे गैब की खबरें, अंबिया के वाक़ियात, पहली कौमों के किस्स और मुस्तकबिल की पेशगोइयां, क़यामत के वकू और उसके हालात वगैरह। आयत का मैसेज आपके नाम। एक इल्म ऐसा भी है जो सिर्फ सोबत से हासिल होता है। किताब व हिकमत की तालीम के बाद दूसरी मर्तबा तालीम का जिक्र करना इस बात की दलील है कि तालीम की एक और किस्म भी है जो किसी की सोबत में रहकर ही हासिल की जा सकती है। वो तालीम शरीयत की अमली ट्रेनिंग है। सोबत से हासिल किए जाने वाले इल्म को सोहबती इल्म कहते हैं, जिसके जरिए एक ही वक्त में इल्म भी हासिल होता है, अमल भी हासिल होता है, इखलास भी हासिल होता है और रिज़ाए इलाही सब कुछ हासिल होता रहता है, क्योंकि मशाइख इन उलूम का मजमुआ होते हैं। इल्म लदुन्नी। अल्लामा काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून से मुमकिन है कि इस दूसरी दफा तालीम के तज़किरे से मुराद इल्म लदुन्नी हो, जो ज़ाहिर कुरान से माखूज नहीं है बल्कि बातिन कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से हासिल किया जाता है। इस बहस के आखिर में काजी साहब इस नूर को हासिल करने का तरीका बताते हुए लिखते हैं कि मारिफ व हकायक या तो इनइकास कुलूब से हासिल होते हैं या इल्का से हासिल होते हैं। इल्का यानी अल्लाह की तरफ से दिल में डाला जाता है। और कसरत जिक्र व मुराकबा, खा मजलिस जिक्र में हो या खलवत में हो, दिल और नफ्स में इस इनइकास की सलाहियत पैदा कर देता है और वो इनइकास खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता या वास्तों के जरिए से हासिल होता है। जब आदमी का दिल नूरानी होता है और दिल को नूरानी करने के लिए जिक्र, नमाज, इसमें कमाल पैदा किया जाता है। तो जब दिल नूरानी होता है तो अल्लाह ताला बहुत से राज इसके ऊपर खोल देते हैं, कुरान के बहुत सारे मफहूम इसको समझा देते हैं, हदीस का सही मतलब समझा देते हैं, आयात का सही मतलब समझा देते हैं। तो उसके लिए दीन वालों की सोबत में बैठना, अल्लाह वालों की सोबत में जाना और बार बार जाना, एहतमाम से जाना और जाते रहना, ये हम सब की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल समझ तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।